قدر اولاد کیسی ہو جاتی ہے. ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگوں نے ماں باپ کو پہچانا نہیں. اگر ہم ماں باپ کو پہچانتے تو آج مسلمانوں کے ممالک میں اولڈ ہاؤس نہیں ہوتے. بوڑھے ماں باپ وہاں پر اپنے اولادوں کو دیکھنے کے لیے ترستے نہیں. آج بوڑھے ماں باپ ترستے شادیاں کروا دیتے کہ اولاد الگ ہو جائے، مگر یہ شادی کے بعد بیوی بچوں کی محبت میں اتنی گم ہو جاتی ہے کہ اس کو ماں باپ کی قدر و منزلت نہیں دیتے. ماں باپ کا ادب و احترام باقی نہیں. ان کی خوشیاں باقی. کبھی کوئی چیز ماں باپ کے لیے لے بھی نہیں جاتے کہ ابا یہ آپ کے لیے لایا ہوں، خوش ہو جاؤ. باپ کو جو چیز پسند نہیں کبھی بھول کر تو صبح ہو یا دوپہر یا رات میں لے جاؤ. ابا پوچھے بیٹا کیسے ہے؟ کہ ابا جان یہ میں بازار سے نکلا تھا، میں نے دیکھا آپ کو بہت پسند ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں، اور آؤ دونوں مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں. کبھی ہوا ہے ایسا؟ باپ جب نکلتا تھا تو آپ کی پسند کا پھل لاتا تھا کہ میرے بیٹے کو آم پسند ہے. نہیں میرے بیٹے کو کیلا پسند ہے، میرے بیٹے کو سیب پسند ہے. آج ماں باپ کے آگے ٹھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو، اور ماں باپ اس دن کو یاد کرو جب بیٹا کہتا تھا امی آج کڑھائی کھانے کا جی چاہ رہا ہے. ماں کی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو تم کڑھائی پکا کر کھلاتی تھی. ہوٹل تھی، وہ ماں کو باورچی نہیں تھی. نہیں امی یہ پسند نہیں ہے، میں نے آج انڈا کھانا ہے، اس کے لیے یہ انڈا بنایا، میرے لیے وہ انڈا بنا کر دو. تمہیں دو قسم کے انڈے بنا کر تمہاری ماں کھلاتی تھی. آج تو گھر کا سامان لاتے ہو تو بیوی بچوں کے لیے چھپا کر لاتے ہو کہ ماں باپ دیکھ نہ لے. کہ ماں باپ یہ سامان دیکھیں گے تو کہیں گے بیٹا کہاں سے لائے ہو. ارے ایسا سلوک تو مت کرو ماں باپ کے ساتھ. تمہارے ماں باپ ہیں، ان سے محبت کرنا سیکھو، ان سے پیار کرنا سیکھو. تمہاری ایک چیخ کی پکار سن کر ماں باپ کا دل دہل جاتا تھا، دوڑتے ہوئے بھاگتے تھے. آج بوڑھی ماں بستر سے گر کر الٹی پڑی ہوئی ہے، تم کو اٹھانے کی فرصت نہیں ہے. ماں سو نہیں سکتی صحیح، میں تیری خدمت کروں کہ کام کروں، لیکن تمہاری ماں نے تم کو کہا تھا کہ بیٹا میں باورچی میں کھانا پکاؤ کہ تیرا خیال رکھوں. تمہاری خوشیوں پر اپنی خوشیوں کو قربان کیا ماں باپ نے. تم ان کو خوشی دینے کے لیے اپنا وقت قربان نہیں کر سکتے. ماں باپ ترستے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس 2 گھڑی بیٹھ کر محبت بڑی بات کر کر تو جائے، مگر تمہارے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں. چھٹی کے دن دوستوں کے ساتھ وقت گزارو گے، لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان کی دل جوئی نہیں کرو گے. تم جب 5 یا 6 سال کے تھے، پاؤں میں درد ہوتا تھا تو چیختے تھے ماں پاؤں میں درد ہوتا ہے. ماں پوری رات بیٹھ کر تمہارا پاؤں دباتی تھی. باپ تمہارا سر دباتا تھا. بخار ہوتا تھا تو پانی والے کپڑا کر کے رات بھر تمہاری پیشانی میں رکھتے تھے. دن میں 12 مرتبہ تمہارا بخار چیک کرتے تھے، تمہاری گندگی صاف کرتے تھے. آج اس ماں باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، تمہارے پاس ڈاکٹر پہ لے جانے کی فرصت نہیں ہے. ماں باپ اپنا سامان بیچ کر اپنا علاج کروا رہے ہیں. تم 2 پیسے ماں باپ کی بارگاہ میں پھینک کر سمجھتے ہو تم ان کا حق ادا کر رہے ہو. یہ درست نہیں، یہ ہمارا انداز درست. ہم غلط کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں.
اللہ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کی قدر کرنا نصیب فرما دے، ان کی عزت کرنا نصیب فرما دے، ہمارے ماں باپ کا احترام کرنا نصیب فرما دے۔ اگر ہماری پرورش میں، ہماری تربیت میں اگر ماں باپ کی طرف سے اگر کوئی کمی ہے بھی تو یہ اللہ اور ہمارے ماں باپ کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا، خدمت کرنے کا، اطاعت کرنے کا، ان کو راضی کرنے کا، جہاں تک شریعت نے ہم کو اجازت دی، مگر ہم ایسا نہیں کر رہے۔ بیٹی کو کتنی تمناؤں سے ماں بڑی کرتی ہے کہ بڑی ہوگی تو ہمارے ہاتھ بٹائے گی، میرا ہاتھ بٹائے گی، بیٹی ہاتھ بٹائے گی۔ بیٹی کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میک اپ کرنے سے، تیار ہونے سے، سونے سے فرصت نہیں ہے۔ ماں چل نہیں سکتی، لیکن بیٹی ہے کہ اس کے دل میں ماں کے لیے رحم پیدا نہیں ہوتا۔ بیٹی ابھی پتہ نہیں کیا ہو گئے، بیٹا کیا بیٹی ہے کیا۔ ماں باپ کے معاملے میں قیامت کی نشانی میں ایک نشانی میں نے پڑھی تھی اس طرح کی کہ ماں باپ کے مقابلے میں دوستوں کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، ماں باپ کی بات نہیں مانی جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا ادب و والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔